حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے، اور یوں ہی ایسے ہی ہم نے تم کو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل امت بنایا۔ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط کہا ہے۔ وسط کے معنی درمیانی کے ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں آئی، پھر اللہ نے اسے امت وسط یعنی درمیانی امت کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وسط کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی افضل کا بھی ہے، اور وسط کے معنی بیچ کے بھی ہوتے ہیں، اور بیچ میں جو چیز ہوتی ہے وہ افضل ترین ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے، ایک سرکل آپ بناتے ہیں، ایک دائرہ بناتے ہیں، تو اس میں جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اس کو سب پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے تو محراب کو مسجد میں، تو وہ مسجد کے وسط میں ہوتا ہے، تو وہ سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ تو اس معنی کر کے یہاں پر وسط کا معنی افضل کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، تأمرون الناس بالبر وتنسون، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہاں پر جو افضل کا ترجمہ کیا جاتا ہے اسی مفہوم میں، اور ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم ایک اعتدالی امت ہو۔ یعنی اعتدالی کا مطلب یہ ہے کہ افراط اور تفریط نہیں ہے، نہ سختی ہے شریعت محمدیہ میں، انتہائی نہ نرمی ہے، بلکہ اعتدال یعنی بیچ کا راستہ شریعت میں ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سختی تھی، بہت سی وہ چیزیں کہ جو شریعت موسوی میں حرام تھی اور وہ آج ہمارے لیے حلال ہے۔ شریعت موسوی میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا رات میں، تو وہ گناہ اس کے دیوار پر، دروازے پر لکھا رہتا تھا۔ ہمارے یہاں اس شریعت میں اس امت کے لیے ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ستر پوشی ہوتی ہے۔ شریعت موسوی میں یہ تھا کہ اگر نجاست اگر بدن کے کسی حصے میں لگ جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، دھولنے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے انتہائی سختی تھی۔ اور شریعت عیسوی میں بہت نرمی تھی۔ حد یہ ہے کہ شریعت عیسوی میں یہ حکم تھا، اگر کوئی تم کو ایک تھپڑ مارے تو دوسرا تھپڑ اس کے دوسرا گال، تمہارے ایک گال پر ایک تھپڑ مارے، دوسرا گال اس کے سامنے کر دو۔ تو اس طرح سے یعنی شریعت موسوی اور شریعت عیسوی میں دونوں میں یہ زمین و آسمان کا فرق کہ وہ انتہائی ان کے یہاں سختی تھی، ان کے یہاں بہت نرمی تھی،
تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معتدل بنایا، اور اس کی شریعت، اس کے قوانین بھی معتدل ہیں، درمیانی ہیں، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ تو اس طرح سے امت وسط کا ترجمہ بہترین امت بھی کیا جائے گا، افضل ترین امت بھی کیا جائے گا، اور معتدل امت بھی کیا جائے گا، یعنی عدل کرنے والی بھی امت کیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہوگے، تو یہ گواہی کس طرح سے ہوگی؟ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کل میدان محشر میں جب کفار و مشرکین ماضیہ کے جب ان سے باز پرس ہوگی کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، تم نے شریعت اپنے پیغمبر کی شریعت کو کیوں نہیں اپنایا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی میسنجر نہیں آیا، ہم کوئی پرافٹ نہیں آیا، ہم بے یار و مددگار تھے، ہم کیسے ایمان لاتے؟ کوئی ہم کو سمجھانے والا، کوئی گائیڈ کرنے والا، اے اللہ تیرے تک پہنچانے والا ہمارے پاس کوئی مبلغ، کوئی مرشد نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم مومن نہیں ہوئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی آیا ہے، ہر قوم کے لیے ہادی آیا ہے، مگر جو ہے پیغمبروں نے تبلیغ کیا ہے، نبیوں نے تبلیغ کیا ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اللہ کی بارگاہ میں منکر ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے تبلیغ رسالت کے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تبلیغ کیے ہیں، مگر پھر بھی اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں تم پیغمبران کرام نے اپنی ان امتوں تک میرا پیغام نہیں پہنچایا، تبلیغ نہیں کیا؟ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ ہم نے تبلیغ کیا مگر یہ مانے نہیں، ہر چند میں ہم نے ان کو سمجھا، رات دن اے اللہ ایک کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح تو یہ کہتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، کہ میں نے رات دن ایک کر دیا اپنی قوم کو دعوت دینے میں، جتنا میں دعوت دیتا تھا اتنا ہی میری قوم بھاگتی تھی۔ اس طرح سے پیغمبروں کے ساتھ ان ظالموں نے یہ سلوک کیا، اور الٹے وہاں پر کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو پیغمبران اعظام اللہ کی بارگاہ میں اپنی صفائی پیش کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، اور کتنے پیغمبران کرام تبلیغ کی راہ میں شہید بھی کیے گئے ہیں اور ان کے جسم کو لہو لہان بھی کیا گیا ہے۔ تو پھر جب پیغمبران کرام کہیں گے کہ ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا مگر یہ مانے نہیں، تو یہ ہوگا کہ پھر گواہی اس پر پیش کرو، اس پر گواہی پیش کرو۔ کوئی گواہ ہے، اس لیے کہ تو دعویٰ ہوا پیغمبران کا، پیغمبران اس پہ کوئی گواہ پیش کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو پیغمبران کرام امت محمدیہ کو گواہی میں پیش کریں گے، کہیں گے اللہ ہمارے گواہ ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اعتراض ہوگا کہ یہ اس دور میں تو تھے ہی نہیں، گواہی کس بیس پہ دے رہے ہیں، کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہیں؟ یہ تو اس دور میں تھے ہی نہیں، تو آخر میں آئے ہیں۔ تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کس بیس پر، کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو، جبکہ تم لوگ تھے نہیں اس دور میں، جبکہ ان نبیوں نے جو ہے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہو؟ تو امت محمد کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں تھے، مگر ہمارے نبی نے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا نے ہم تک اس بات کو پہنچایا ہے، اور میرا رسول ہر طرح سے صادق و مصدوق ہے، اور ہم نے جو ہے ہر بات پر، ان کے ہر شریعت کے حکم پر اور ان کے ہر قول و فعل کی ہم نے تصدیق کیا ہے، لہذا انہوں نے جو ہم تک ان نبیوں کی رسالت اور تبلیغ کی جو گواہی دیا تھا اس کی بھی ہم نے تصدیق کیا تھا، اسی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم وسلم سے پوچھا جائے گا تو حضور فرمائے گا کہ ہاں ہم نے اپنے امتیوں سے انبیاء علیہ السلام کی
بعثت، رسالت، تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں سب کچھ بتایا تھا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کل میدان محشر میں اپنے نبی کے طفیل، اپنے نبی کے وسیلے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے منصب پر فائز کرے گا، اور حضور کی اور امت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ سب بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اولیاء کو دکھلائے گا کہ میرا محبوب کس قدر بلند مقام پر فائز ہے کہ آج پوری کائنات کا یہ گواہ بنا ہوا ہے۔ شہید کے معنی ایک مہیمن کے بھی ہوتے ہیں، نگراں کے بھی ہوتے ہیں، محافظ کے بھی ہوتے ہیں، احاطہ کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز دنیا کی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے شہید بن کر آئے ہیں۔ وآخر دعوانا